الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم بارگاہ سیدنا غریب نواز سلطان الہند ہند الولی سیدنا خواجہ حسن معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کی اس احاطہ نور میں کھڑے ہیں تاکہ ہم سیدہ کائنات سے اپنی وفاداری اور غلامی درج کر سکیں. قابل مبارکباد ہے مشن اہل بیت اجمیر شریف کے، قابل مبارکباد ہے البقیع فاؤنڈیشن جو اپنا مشن چلا رہے ہیں، اور قابل مبارکباد ہے انجمن سید زادگان خدام کے یہ تمام حضرات جو آج احاطہ نور بارگاہ غریب نواز میں اس طرح کا بابرکت اور اہمیت کا حامل پروگرام انہوں نے منعقد کیا ہے. میں اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں کہ چند احادیث شریفہ، دیکھیے خطاب تفصیل کا کوئی موقع نہیں ہے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ 10-12 منٹ کے اندر مجھے اپنی بات مکمل کرنا ہے، حالانکہ یہ بات بہت بڑی ہے اور یہ پلیٹ فارم بہت بڑا ہے، یہاں سے بات بہت دور تک جائے گی، اس لیے چند احادیث شریفہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں بقیع غرقد کو، جنت البقیع کو منہدم کر کے ان ظالموں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنا افسوس کا مقام ہے، آپ تصور کریں، سوچے تھوڑا کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ جا رہا تھا، صحیح احادیث میں آتا ہے ایک جنازہ جا رہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنازے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، دیگر صحابہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انہا جنازۃ یہودی، یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے الیست نفس، کیا اگر یہودی کا جنازہ ہے تو کیا انسان نہیں ہے؟ انسان کے جنازے کی عزت ہوتی ہے. جو رسول اللہ نے ہمیں ایک یہودی کے جنازے کی بھی عزت کرنا سکھائی ہے، وہی رسول اللہ کی شہزادی کے مزار کے لیے آج احتجاج کرنا پڑ رہا ہے، جد و جہد کرنا پڑ رہا ہے. ہائے مسلمان تیرے ایمان کی کمزوری پر، افسوس ہے مسلمان تو اتنا نیچے آ چکا ہے. سیدہ کے بارگاہ میں یہ چند احادیث شریفہ اپنی کوشش کے طور پر پیش کر رہا ہوں، سنیے. سب سے پہلے بقیع غرقد، جنت البقیع، یہ کون سا مقام ہے؟ یہ مقام ہے مدینہ شریف میں، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آغاز کیا گیا مسلمانوں کا قبرستان ہے. اس قبرستان سے سرکار کی نسبت یہ ہے کہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقبور المدینہ، مدینے کے قبرستان کے پاس سے گزرے، فاقبل علیہم بوجہہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنت البقیع کی طرف، ان قبور کی طرف اپنا چہرہ کرتے اور کہتے السلام علیکم یا اہل القبور، اے مدینے کے قبرستان میں بسنے والوں تم پر سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بقیع کے لیے سلام بھیجتے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. دوسری حدیث شریفہ میں آتا ہے جس کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے، کہتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے ان ربک یأمرک ان تأتی اہل البقیع، اللہ کا حکم ہے اے محبوب، اے نبی اکرم، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جنت البقیع کو جاؤ. بقیع کی زیارت کرنا رسول اللہ کو حکم دے رہا ہے اللہ تعالی. فرما رہا ان ربک یأمرک ان تأتی اہل البقیع فتستغفر لهم، اے میرے محبوب رسول اللہ اٹھو جاؤ اہل بقیع کے لیے دعا کرو، ان کے لیے مغفرت طلب کرو. جی قولی السلام علی اہل الدیار، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان پر سلام بھیجتے رہنے کا حکم فرمائے. یہ مقام ہے جنت البقیع کا. باقی سارے قبرستانوں کو اس سنت کی اتباع میں سلام کیا جاتا ہے. جنت البقیع وہ واحد قبرستان ہے جس کو براہ راست آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پیش کیا کرتے ہیں. پھر حضرت ابو محیب، اچھا ام المؤمنین عائشہ کی ایک اور روایت ہے جس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ یخرج الى آخر اللیل البقیع، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدھ مرتبہ دو مرتبہ نہیں جاتے تھے،
ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں جاتے تھے بقیع کو، بلکہ جب جب ام المؤمنین عائشہ کا موقع ہوتا، یعنی کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد پر سلام پیش کیا کرتے، سلام پیش کرتے، رسول اللہ کا سلام ہے۔ اور ایک مرتبہ کا عجیب بات آپ کو سنا دوں، اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی المسند میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو مویہبہ رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ کے خادم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم آیا کہ اہل البقیع کے لیے، جنت البقیع والوں کے لیے دعا کرو۔ تو آپ پتہ ہے کیا کیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ ایک ہی رات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے اہلیان کے لیے، جنت البقیع کے لیے تین مرتبہ دعا کیے ہیں۔ سرکار جاتے دعا کرتے پلٹ کر آتے، پھر جاتے دعا کرتے پلٹ کر آتے۔ ان ظالموں نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ ایک رات میں جن پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے تین مرتبہ دعا کر رہے، ان کے مزارات کو منہدم کرتے ہوئے انہوں نے لحاظ نہیں کیا۔ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے، بقیع سے متعلق آخری روایت آج کی، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ام قیس کو ساتھ میں لے کر جنت البقیع، بقیع قبرستان کو پہنچے ہیں، اور فرمایا اترین هذه المقبرہ، اے ام قیس کیا تم دیکھتی ہو یہ قبرستان؟ یہ بقیع ہے، اس کو نارمل قبرستان نہیں سمجھنا۔ یا رسول اللہ کیا ہوگا اس قبرستان کے اندر؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یبعث منها 70,000 یوم القیامہ، اس قبرستان سے 70,000 ایسے لوگ اٹھیں گے قیامت کے دن جو 14ویں چاند کی طرح چمکتے رہیں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ارے کسی علاقے میں ایک ولی اللہ ہوتے ہیں، وہاں پر احاطہ بھی بنتا ہے، گنبد بھی بنتی ہے۔ جس قبرستان سے 70,000 اولیاء اللہ اٹھنے والے ہیں، شرم نہیں آئی اس قبرستان کو توڑتے ہوئے؟ آقا صلی اللہ علیہ، اور جو احادیث سنا رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں، سارے احادیث صحیح السند سنا رہا۔ پھر سیدہ فاطمہ، ہائے رے قسمت جنت البقیع تیری، ہائے تیری قسمت، کیا شان تیری قسمت کہ تیرے اندر سیدہ فاطمہ نے آرام فرمایا ہے۔ کون سیدہ فاطمہ؟ کون سیدہ فاطمہ؟ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا برسول اللہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ میچ کرتے ہوئے، مشابہت رکھنے والی گفتگو میں، بات چیت میں، خطاب میں، اگر سب سے زیادہ کوئی رسول اللہ کی طرح ہے تو وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ سیدہ فاطمہ جو الفاظ کہتے تھے، جو انداز کہنے کا تھا، یوں لگتا تھا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا، ارے سیدہ فاطمہ وہ ہے جب وہ آتی تو رسول اللہ خود اٹھ کر کھڑے ہوتے اور آگے بڑھتے اور جا کر ان کا ہاتھ چومتے، ان کو چومتے، وَرَحَّبَ بِهَا، ان کو ویلکم کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لاتے اور لا کر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا مقام ہے۔ اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا۔ اور سنن ابو داود، اب سنتے جائیے آپ، سنن ابو داود میں آتا ہے ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے، دوسری بات سنا رہا ہوں، فرماتی ہے ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وہدیا ودلا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت اگر کوئی ہیئت و انداز میں، پچھلی روایت میں گفتگو والی بات ہو رہی تھی، نہیں، جو رعب تھا، وہ وقار تھا۔ سیدہ فاطمہ کو دیکھے تو لگتا تھا رسول اللہ کا وقار ہے، رسول اللہ کی ہیئت ہے۔ اور آقا سیدہ فاطمہ کا ہلنا، جب وہ ہاتھ ہلاتی تھی، آنکھ پلٹاتی تھی، پاؤں بڑھاتی تھی، لگتا ہے رسول اللہ حرکت کر رہے ہیں۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ جب وہ رکتی تھی، ان کا رکنے کا انداز بھی بالکل رسول اللہ جیسا تھا۔ آقا ام المؤمنین عائشہ فرماتی اب یہ کیا ہو گیا صاحب؟ گفتگو، ورڈز کا سلیکشن، حرکت کرنا، حرکت کا رکنا، ہیئت اور وقار، یہ سب ظاہر ہے، یہ ابھی باطن اور اندر کی بات نہیں ہوئی۔ اور ایک روایت سنیے، مشکات المصابیح میں آتا ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا۔ پر دیکھو انسان کا سچا ہونا یا جھوٹا ہونا یہ اس کا ظاہر نہیں ہے، اس کا باطن ہوتا ہے۔
صدیق اسی کو کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی سچا ہو اور باطن بھی سچا ہو۔ ام المؤمنین عائشہ کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ سچی ذات اگر کوئی ہے وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔ ارے ان کا ظاہر ہو بہو رسول اللہ کی کاپی ہے، ان کا دل سیدہ فاطمہ کا دل مبارک بھی ہو بہو رسول اللہ کی کاپی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا خلاصہ دیتی ہیں ایک اور کتاب میں، امام طبرانی المعجم الاوسط میں صحیح السند حدیث سے بیان کرتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، پوری کائنات کے اندر اگر رسول اللہ کے بعد سب سے افضل اعلیٰ اور اولا ہے تو وہ صرف سیدہ فاطمہ علیہ السلام، سیدہ فاطمہ علیہ السلام۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا، جنت البقیع میں آپ کا مقام بنا۔ حضرت مسور بن مخرمہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی، بے شک فاطمہ کچھ اور نہیں صرف میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سر سے پیر تک فاطمہ کچھ اور نہیں میرے جسم کا حصہ ہے۔ یؤذینی ما آذاہا، جو چیز سیدہ کو تکلیف دے گی سن لو وہ رسول اللہ کو تکلیف دے گی، رسول اللہ کو تکلیف دے گی۔ اب آتے ہیں قبر کی طرف، بات کو ختام کی طرف لے جا رہا ہوں، اب آئیے قبر کی طرف۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ قبر کا احترام کیوں ہے؟ کیا قصہ ہے؟ کرنا ہے احترام یا نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصُ إِلَى جَلْدِهِ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ۔ امام مسلم کی صحیح سند روایت کہ کوئی آدمی کسی قبر پر بیٹھے اور اس سے کیا کہتے ہیں کسی انگارے پر بیٹھے جس کی وجہ سے اس کے کپڑے جل جائیں اور اس کا جسم بھی جل جائے، یہ اچھا ہے، مگر کسی قبر پہ نہیں بیٹھنا۔ کسی قبر پہ بیٹھنے کے مقابل خود جل جانا زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دو قبروں کے درمیان میں سے ایک صاحب چپل پہن کے گزر رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا صاحب السبتتین القہما، اے قبروں کے بیچ میں چپل پہن کے پھرنے والے چپل اتار دے، چپل اتار دے۔ منصور البہوتی الحنبلی فرماتے ہیں کیوں اتارا جائے چپل؟ کیوں قبر کے اوپر نہ بیٹھا جائے؟ کیوں قبر کو ٹیکا نہ لگا جائے؟ فرماتے ہیں اس میں میت کا احترام ہے، بات مٹی اور پتھر کی نہیں ہے، بات اس کے اندر جو دفن ہے۔ ہر میت کا، ہر مسلمان میت کا، ہر انسان میت کا احترام ہوتا ہے، احترام کرنا چاہیے۔ تو ایسا کرنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں، حضرت عمارہ بن حزم کہتے ہیں میں ایک مرتبہ قبر کے اوپر بیٹھ گیا تھا، دوسری روایت میں آتا میں قبر کو ٹیکا لگا کر بیٹھ گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈانٹ دیا، فرمایا اتر نیچے، ہٹ یہاں سے، صاحب قبر کو تکلیف نہ دینا، کہ اگر قبر سے ٹیکا لگ کر بھی بیٹھو تو صاحب قبر کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لا تؤذیہ ای لا تہنہ، صاحب قبر کو تکلیف مت دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توہین نہ کرو، توہین نہ کرو۔ پھر آخری بات فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العبد اذا وضع في قبره وتولي وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم، بخاری شریف میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی قبرستان کے پاس جاتے ہو، اس کو دفنا کر وہاں سے گزرتے ہو تو ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو پتہ چلتا ہے، یہاں تک کہ تمہارا چلنا پھرنا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ آج سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے مزار مبارک کو توڑا گیا، سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی گنبد مبارک کو توڑا گیا، کیا لگتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنے اس گناہ کا کفارہ کرے، دوبارہ شان نشان عالی شان گنبد مبارک مزار مبارک کا جس طرح سے تھی اس طرح سے تعمیر کیا جائے اور زوار کے لیے اہتمام کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔